دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین گرامی، عزیز طلبہ، اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام اور کوڑھا صاحب پر کمال کے باشندگان اور عزیز گرامی مولوی محمد علی صاحب اور ان کے معاونین، اساتذہ اور اس مسجد و مکتب اور مدرسے کے دیگر کارکنان حضرات، آپ سبھی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر اور اتنے سارے بچے اور بچیوں کی تعلیمی مشن پہ، ان کی حوصلہ افزائی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مشن کو خوب ترقی عطا فرمائے، آگے بڑھائے، اور مولانا محمد علی جوہر کی ان کوششوں کو بارآور فرمائے، اور خود مولانا کو بھی اللہ تبارک و تعالی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جیسا بناوے۔ اس پورے علاقے کے لیے مولانا کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی، اور صرف علاقے ہی کے لیے نہیں، اطراف و جوانب کے لیے خوب خوب قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو مظاہرہ آپ نے ابھی دیکھا بچوں کے انعام و اکرام کا، ان کی حوصلہ افزائی کا، یہ کوئی معمولی اور حقیر چیز نہیں ہے۔ یہ گٹھلی ڈالی گئی ہے، بیج ڈالی گئی ہے زمین میں۔ اللہ نے چاہا تو یہ بار آور ثابت ہوگا، یہ پودا بڑا ہوگا، تناور درخت ہوگا، انتہائی پھلدار، شاندار اور سایہ دار ہوگا۔ اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں اور اس درخت کی ٹھنڈی ہواؤں سے ہزاروں اور لاکھوں لوگ فیض یاب ہوں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں، بچوں کو چھوڑ کر کے تمام کے تمام بڑے لوگ یقینی طور پر
دارالعلوم کے نام سے واقف ہوں گے۔ جاننے والے جانتے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھا ہے، بیانات میں سنا ہے، دارالعلوم کوئی حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمہم اللہ نے روز اول ہی کوئی بہت بڑی عمارت کھڑی کر کے اور لاکھوں روپیہ چندہ جمع کرنے کے بعد اور ہاسٹل کا نظام قائم کر کے، اقامت گاہ قائم کر کے اور مطبخ جاری کر کے دارالعلوم نہیں قائم کیا تھا۔ چھتہ کی مسجد میں انار کے درخت کے نیچے ایک استاذ ملا محمود بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک شاگرد محمود حسن بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں محمود تھے۔ وَكَانَ يَوْمًا مَحْمُودًا مَشْهُودًا، اور وہ بڑا محمود اور مبارک دن تھا۔ وہ ایسا دن تھا، ایسا مشہود دن تھا جس کی شہادت فرشتوں نے دی، اور جہاں پہ فرشتے حاضر تھے ایک استاذ ملا محمود اور ایک شاگرد محمود حسن، ان دونوں سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی اور تعلیم کی ابتدا ہوئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج آپ لوگ جانتے ہیں دارالعلوم کا فیض چہار دانگ عالم کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ روئے زمین کا کوئی خطہ، یہ 200 کتنے ممالک ہیں روئے زمین پہ، 24، 25، 26 یا اس سے بھی زیادہ، روئے زمین پہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں دارالعلوم کے فضلاء آج موجود نہ ہوں اور علوم نبوت سے دنیا کو آبیار نہ کر رہے ہوں، سیراب نہ کر رہے ہوں۔ اخلاص کے ساتھ جو گٹھلی زمین کے اندر ڈالی گئی، کتنا بڑا تناور درخت بن کر کے آج دنیا کو اپنی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر وہ آرام پہنچا رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تعلیم وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں آ سکتی۔ سب سے بڑا قیمتی سرمایہ علم ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں دنیا کی طاقتور ترین قومیں وہی ہیں جو علم کے اندر سب سے زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ اسرائیل نام سنا ہے اسرائیل کا، یہودیوں کا ملک، دنیا کے نقشے کے اوپر گلوب کے اوپر آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو اسرائیل ایک نقطے سے زیادہ کچھ نہیں معلوم ہوگا، ایک نقطے کے جتنا بڑا برابر معلوم ہوگا، لیکن جس کے اندر جو خوبیاں ہوں ان خوبیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، ان خوبیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بلا شبہ اسرائیل اور یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والنصارى، یا الذین الیہود،
سب سے سخت ترین دشمن وہ ہیں. یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اسرائیل کے اندر تعلیم کا تناسب 100% ہے. 100%. 0.5% بھی وہاں جہالت نہیں ہے. 100% ایجوکیشن ہے، 100% تعلیم ہے. وہاں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے 100% تعلیم یافتہ ہیں. اور اسی تعلیم کی بنیاد پہ آج پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اس کی مٹھیوں میں ہے. پوری دنیا کی میڈیا، خواہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ساری کی ساری یہودیوں کی مٹھی میں اور اس کے قبضے میں. تعلیم. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے آقا و مولا سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی غار حرا کے اندر جو نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرا، پڑھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس دنیا کو وجود میں لایا. یا آسمان و زمین پیدا کیے، چاند ستارے پیدا کیے، جنگل اور پہاڑ اور بیابان پیدا کیے، یہ سمندر پیدا کیے، یہ آسمانوں کے اوپر کروڑوں کھرب کھرب ستارے ٹمٹماتے ہوئے ستاروں سے آسمان کو زینت بخشی. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. یہ چمکتے ہوئے ستارے آسمانوں کو رونق بخشنے والے، یہ سب پیدا کیے. آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے یہ سارے جہان کو وجود بخشا اور پیدا کیا. خلق الانسان من علق. انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم. پڑھیے آپ کا پروردگار بڑا ہی معزز ہے، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی لطیف ہے، بڑا ہی سخی ہے، بڑا ہی جواد ہے، بڑا ہی انداتا ہے. نہ اس سے بڑا کوئی انداتا ہے اور نہ ہوگا. وہ اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا کریم ہے کہ اس کی کرامت اور اس کی سخاوت ساری کائنات کی ساری مخلوق مل کر کے اس کی کرامت کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنا بڑا کریم ہے. اس کے نام سے پڑھیے. دو مرتبہ تاکید کے ساتھ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلے فرمایا، پھر فرمایا اقرا وربک الاکرم. پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جو بڑا ہی کریم، بڑا مہربان ہے. الذی علم بالقلم. جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور سکھلایا. علم الانسان ما لم یعلم. انسانوں کو وہ کچھ بتلایا جو وہ نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم یعلم. میرے دوستو، سب سے پہلی وحی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نماز کے سلسلے میں نہیں نازل ہوئی، روزے کے بارے میں نہیں نازل ہوئی، حج کے بارے میں نہیں نازل ہوئی، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں نازل ہوئی. سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ تعلیم کے بارے میں نازل ہوئی، پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی. آپ حضرات نے جو سلسلہ قائم کیا ہے پڑھنے پڑھانے کا، درس و تدریس کا،
میرے دوستو، یہ سلسلہ وہی سلسلہ ہے جس سلسلے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے روز اول سب سے پہلی مرتبہ اپنے نبی کو دیا تھا۔ اس سلسلے کو آپ نے جاری کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بزرگوں، علم سے مقصود کیا ہے؟ علم سے مقصود کیا ہے؟ علم کا حاصل کیا ہے؟ علم تو شیطان کو بھی بہت زیادہ تھا، اور وہ منطق کا بڑا امام تھا، بڑا فلاسفر تھا۔ مٹی، ہم اس کے اوپر پاخانہ کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے پیروں تلے روندتے ہیں، ہم اپنے پھاوڑوں سے اس کو کوڑتے ہیں، ہم اس کے اندر ہل جوتتے ہیں، اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں جانور رہتے ہیں، اور روزانہ اس کے اوپر بول و براز کرتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرتے ہیں۔ لہذا زمین حقیر ہوئی، ذلیل ہوئی۔ ہم آگ سے پیدا ہوئے ہیں، آگ اوپر کی جانب اٹھتا ہے، آگ اوپر اٹھتا ہے، آگ بلندی کی طرف جاتا ہے، زمین پستی کی طرف جاتی ہے۔ ڈھیلے کو اٹھاؤ اور اوپر پھینکو، وہ پلٹ کر کے پستی کی طرف آئے گی۔ آگ کو جلاؤ، لو اس کی اوپر کی طرف بھاگے گی۔ ہم آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا ہم بڑے ہوئے، اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس لیے آدم ذلیل ہوگا ہمارے سامنے۔ ہم آدم کو کیسے سجدہ کریں؟ دیکھو کیسی منطقی چال چلا وہ، اللہ کے سامنے یہ منطقی چال چل رہا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، بھلا ہم اس کو سجدہ کریں؟ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے۔ اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ تو میرے دوستو، یہ منطق کا اصول اور ضابطہ صغرا کبرا حد اوسط، یہ شیطان مردود خوب جان رہا ہے، اور اسی سے وہ دلیل پکڑ رہا ہے۔ علم کا اصل مقصد کیا ہے؟ علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، دین کو جاننا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنا، اور دنیائے انسانیت کو اس سے نفع پہنچانا ہے۔ علم اصل یہ ہے، جو علم اس کا فائدہ پہنچ دے وہ علم نافع ہے، اور جس علم سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، انسانیت کا بھلا نہ ہو، وہ علم خاطر میں لانے کے لائق نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج بظاہر علم تو دیکھے جا رہے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اور اسکول اور کالج آج سے 50-60 سال پہلے جو آپ میں کے بوڑھے لوگ ہیں وہ ذرا بتلاویں کہ آپ کے علاقے میں پورے بیگو سرائے میں کتنے کالج تھے، کتنے ہائی اسکول تھے، کتنے مڈل اسکول تھے، اور آج گلی گلی محلے محلے چپے چپے ہائی اسکول، مڈل اسکول اور کالج وغیرہ ہو گئے۔ ITI کا کالج ہے، فلانا کالج ہے، ڈھکانا کالج ہے، یہ کالج، وہ کالج، انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کالجوں کی تعداد بڑھتی گئی، اسکولوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، لیکن انسانیت ختم ہوتی چلی گئی، آپس کی محبت ختم ہوتی چلی گئی۔
اس لیے کہ ہم نے جو علم حاصل کیا وہ علم نبوت حاصل نہیں کیا، علم نافع حاصل نہیں کیا۔ علم نبوت کا فائدہ یہ ہے کہ انسانیت کو فروغ ملتا ہے، انسان بنتا ہے اس سے۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے ہمارا اور آپ کا ایک خاندان ہوتا ہے، گھرانہ ہوتا ہے، کنبہ ہوتا ہے۔ گھر کا گارجین، ذمہ دار، خاندان کا جو پردھان ہوتا ہے، خاندان کا جو چودھری ہوتا ہے، خاندان کا جو صدر ہوتا ہے، وہ پورے خاندان کو جوڑ کر کے لے کر کے چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالی کا کنبہ ہے۔ جیسے خاندان کا ذمہ دار بڑا بوڑھا آدمی جو خاندان کا چودھری ہے، پردھان ہے، اس کا صدر ہے، وہ پوری برادری کو جوڑ کر کے لے کر کے چلتا ہے، اس کے اندر اختلاف نہیں برپا ہونے دیتا، جھگڑے فساد کا تصفیہ جلد سے جلد کرتا ہے، کوئی انہونی نہ ہونے پائے۔ اسی طریقے سے اسلام کی تعلیم، نبوت کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ یہ ساری کائنات میں جو مخلوق پائی جاتی ہے، انسان، حیوان، چرند، پرند، درخت، اشجار، احجار، یہ سارا اللہ کا کنبہ ہے۔